بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو بات کرنے کا مقصد اور جو بنیاد ہے وہ یہی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کو اولین ترجیح دی جائے اور اس کو لوگوں میں عام کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اسی کو سنگ بنیاد سمجھا جائے، اسی کو سب سے پہلی ترجیح اور حجت اور دلیل مانا جائے اور اس کو آسان سمجھا جائے۔ اس کا جو سب سے بہترین جو بات کرنے کا مقصد ہے اس کی آسانی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو تو بھلائیوں کا حکم دے رہے ہو اور خود جو تم پڑھ رہے ہو تمہیں خود سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ تم صرف پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کویسچن مارک لگا رہا ہے کہ تم غور و تدبر کرو کہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتے۔ یعنی کہ ایک با اخلاق انسان جو اچھے طرز عمل زندگی کا مالک ہے، جو اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس کو نعوذ باللہ گمراہ کن کہے یا کسی قسم کی اور لغو بات کرے۔ وہ بدکار ہی ہو سکتا ہے جو اس پر انگلی اٹھائے۔ قرآن پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 159، جو لوگ ہمارے حکم اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمایا اور ہدایات نازل فرمائی ہیں، وہ اس کو چھپانے کا مقصد اس کو بیان نہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کا جو مترادف یہی عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طریقے سے اپنے بیانات سامنے رکھ دیے اور اس کو بیان نہ کرنا، اس کو چھپانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو الماریوں میں رکھ کے چھپائیں یا کسی گدی میں چھپا دیں، اس کا نہیں مطلب اس کو بیان نہ کرنا، اس کو چھپانے کی مترادف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے، اور ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھی کی ہے جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242، اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عربی زبان کو تقویت دیجیے، عربی زبان کو ترجیح دیجیے، عربی زبان بڑی قابل احترام ہے، کہ عربی زبان کو ہی ساری زبانوں پہ غالب کر دے نہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں جو نازل ہوئے ہیں عربی میں، نازل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کیونکہ وہ عربوں میں آئے تھے اور ان کو وہی سمجھ آتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا تھا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ اسی لیے تاکہ جو لوگ جن لوگوں پہ یہ آ رہا ہے، جن پہ نازل ہو رہا ہے، جس قوم کی طرف یہ پہنچایا جا رہا ہے، ان کو سمجھ آئے۔